الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه، لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، والذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام، انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز مہمان، ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی. بارگاہ الہی میں دعا گو ہو کہ خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان لے آتا ہے تو اس راستے کے اندر اسے پرکھنے کے لیے مختلف طریقوں سے آزمائشیں آتی ہیں، طرح طرح کے امتحانات آتے ہیں، بلکہ آزمائشیں آتی ہی مومن پر ہیں. اور جو انسان، جو مسلمان اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی زیادہ آزمائشیں بھیجتے ہیں. جو جتنا پکا سچا مومن ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر امتحانات آتے ہیں. اس
کائنات کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ امتحانات آئے تو انبیاء کرام پر آئے علیہ السلام، پھر صحابہ کرام پہ آئے، اولیاء کرام پہ آئے، اور قیامت تک یوں ہی مسلمانوں کے اوپر کہ اپنے ان کے ایمان کے مطابق آزمائشیں اور امتحانات آتے رہیں۔ رب تعالیٰ کے آزمانے کے دو طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خوشیوں میں آزماتے ہیں، مسکراہٹوں میں آزماتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی میں آزماتے ہیں، سلطنت بادشاہت دے کے آزماتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے رب تعالیٰ کے آزمانے۔ اور دوسرا طریقہ رب تعالیٰ کا آزمانے کا، اللہ تعالیٰ دکھوں کے اندر آزماتے ہیں، آنسوؤں میں آزماتے ہیں، غربت اور افلاس بھیج کے آزماتے ہیں تو دونوں آزمائشیں بڑی کڑی ہیں، بڑی سخت ہیں، لیکن دکھوں کی آزمائش، غموں کے اندر، غربت اور افلاس کے اندر کسی پر اس کی صورت میں اگر کسی پر آزمائش آ جائے یہ بھی بڑی سخت ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس آزمائش کے اندر رب ضرور یاد آ جاتا ہے۔ جب دکھ آتے ہیں تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، جب غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو رب کی یاد آ جاتی ہے۔ جس بندے کے پاس مال و دولت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ لے کے آزما رہے ہوں تو اسے رب کی یاد آ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے مسکراہٹوں والی آزمائش زیادہ سخت ہے انجام کے اعتبار سے، خوشیوں والی، مال و دولت والی، سلطنت والی، بادشاہت والی، یہ سب کچھ اللہ نے دے کر اگر کسی کو آزمایا ہے تو یہ بڑی سخت آزمائش ہے۔ اس لیے کہ غموں کے اندر تو رب یاد آ جاتا ہے، جب بندے کو خوشیاں ملتی ہیں تو رب کو بھول جاتا ہے۔ تو جب اللہ دے کے آزماتے ہیں کہ میں سب کچھ سے دے رہا ہوں، اب یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اللہ کسی سے بھی سب کچھ لے کے آزماتے ہیں کہ میں نے اسے سب کچھ لیتا ہوں، اب بھی میرا نام لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ تو انبیاء پر دونوں آزمائشیں آئیں۔ کسی نبی کو اللہ نے مسکراہٹوں میں آزمایا، وہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام سب کچھ عطا کر دیا، سلطنت بھی دے دی، بادشاہت دے دی، تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں، کوئی جانور بولتا ہے، کوئی چیونٹیاں بولتی ہیں، کوئی پرندے بولتے ہیں، ہمارے سامنے جو چیں چیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ سب کچھ دے کے آزمایا تو پھر بھی وہ آزمائش میں پورے تھے، انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے سب کچھ لے کے آزمایا، سب کچھ لے رہے ہیں، باپ کی قربانی دے دی، قبیلے کی قربانی لے لی، ساری باتوں میں لے کے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر ہی پورے ہوتے۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سب پر آزمائشیں آئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا گیا تو میرے آپ کے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آزمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مجھے شرائع حق میں جتنا آزمایا گیا ہے، مجھ کو جتنی تکلیفیں ڈھائی گئی ہیں، اگر ان کا تھوڑا سا حصہ بھی ساری کائنات کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگ بستیوں سے نکل کر جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں۔ کیا یہ کم آزمائش ہے کہ کائنات کا دھولا جس کی خاطر رب تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہو، جس کی خاطر جنت بنائی گئی ہو، جس کی خاطر یہ ساری رنگینیاں سجائی گئی ہوں، اور وہ سجدے کی حالت کے اندر ہو تو اس کے اوپر آ کر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جائے، اس سے بڑی آزمائش ہے۔ کیا یہ کم آزمائش ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ ذات گرامی، وہ مقدس وجود کہ جن کے خون کا ایک قطرہ ساری کائنات سے افضل ہے، اور حضور علیہ السلام طائف کے میدان کے اندر کھڑے ہیں اور وہ ظالم پتھر مار رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم خون کے اندر چھلنی ہو چکا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری آزمائشوں کا تھوڑا سا حصہ بھی کائنات کے اوپر ڈال دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگ بستیوں سے نکل کر جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا رب تعالیٰ کے قریب ہوگا اتنا ہی آزمایا جائے،
اور ان آزمائشوں میں جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے پھر رب تعالیٰ کی نوازشات ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں، پہلے آزمایا پھر خوب نوازا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا، آج بھی ایسا ہی ہوگا، قیامت تک ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائیں گے، جب وہ آزمائشوں میں پورا اتر جائے گا، دل برداشتہ نہیں ہوگا، گلے شکوے نہیں کرے گا، کوئی ایسی بات ناشکری والے کلمات اپنی زبان سے نہیں نکالے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ان آزمائشوں کے بعد ایسا نوازیں گے کہ اس کے مزے ہی مزے۔ تو کامیاب مسلمان، کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے اوپر اگر آزمائش آئے تو وہ یہ کہہ کر آزمائش کو برداشت کر لے کہ جس رب نے مجھے ساری زندگی خوشیاں دی ہیں تو اس رب نے اگر کوئی غم بھی بھیج دیا ہے تو اس کے اندر بھی اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ جب اس کو یہ بات کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے غم کو برداشت کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے۔ اور اسلام کے اندر جب اس بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بندہ ایمان لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم احسب الناس، کیا گمان کرتے ہیں لوگ، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں لوگ، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس کے بعد، ان یقولوا آمنا، جب انہوں نے یہ بات کہہ ڈالی کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ استفہام انکاری، ضرور آزمائے جائیں گے۔ جس شخص نے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا، جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، دنیا کے اندر ضرور آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا۔ کبھی آزمائشوں میں دل برداشتہ نہیں ہونا، کبھی آزمائشوں میں اللہ پر گلے شکوے نہیں شروع کر دینے، اللہ خوشیاں دیتے 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 کبھی کبھی غم بھی بھیج دیا کرتے ہیں۔ میرا بندہ صبر کتنا کرنے والا ہے، دنیا کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، دنیا والوں میں نے اس کے اوپر نعمتیں کی ہیں پھر بھی یہ مجھے نہیں بھولا، آج میں اس کے اوپر غم لے آیا ہوں یہ پھر بھی مجھے نہیں بھول رہا۔ یہ بات دنیا کو بتانے کے لیے رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمایا کرتے ہیں، آزمائشیں بھیجا کرتے ہیں۔ تو بندہ کامل مومن، سچا مومن وہ ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ یہاں پہ عرض کرنے لگا ہوں، حضرت لقمان حکیم قرآن کریم کے اندر بھی جن کا تذکرہ موجود ہے، یہ بڑے حکیم اور دانا تھے، بچپن ہی میں بادشاہ کے منظور نظر تھے، بادشاہ نے اپنے پہلو میں اپنے ساتھ اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، جب بھی یہ کوئی بات زبان سے نکالتے ایسی فصیح و بلیغ بات ہوتی، ایسا فصیح و بلیغ جملہ ہوتا کہ سارا مجمع جھوم اٹھا کرتا تھا۔ ایسی باتیں سننے کے لیے بادشاہ نے اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا مجلس لگی ہوئی ہے، لقمان بچہ ہے چھوٹا سا، بادشاہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، باہر سے اجنبی آتا ہے، آ کے پھل پیش کرتا ہے، بادشاہ سلامت آپ کے لیے تحفتاً لایا ہوں، ہدیتاً لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ بادشاہ نے پھل لیا، وہ اجنبی کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک بات اور بھی سنتے جائیے، یہ پھل میٹھا نہیں تلخ ہے، کڑوا ہے، یہ کچھ ذائقہ کوئی نہیں، بہت سخت کڑوا پھل ہے۔ بادشاہ سلامت ذائقہ تو اس کا اچھا نہیں ہے لیکن یاد رکھیے گا طبی نقطۂ نظر سے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس کا تحفہ ہدیہ قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد پھل کو کاٹا، ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد اپنے پہلو میں دیکھا چھوٹا بچہ لقمان بیٹھا ہوا ہے، سب سے پہلے ایک ٹکڑا لقمان کے ہاتھ پہ پکڑا دیا۔ سنت شریعت محمدی کا مزاج بھی یہی ہے، جس مجمع کے اندر کھانے کی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہوں تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو چیز دینی چاہیے۔ بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا، لقمان کے ہاتھ میں چھوٹے بچے کے ہاتھ میں پھل کے ٹکڑا سب سے پہلے دے دیا اور پھر باقی ٹکڑے باقی مجمع کے اندر تقسیم کر دیے۔ پھل تو کڑوا تھا،
جو منہ میں ڈالتا ہے، کوئی متلی کرتا ہوا جاتا ہے، کوئی پانی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی تھو تھو کرتا جا رہا ہے، کوئی منہ سے نکال کے پھینک رہا ہے، طرح طرح کی باتیں بھی سنا رہا ہے کہ اس کیسا کڑوا پھل کھلا دیا، گلے شکوے بھی کرتا جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے کے بعد اور ٹکڑا ڈالنے کے بعد نکال کے پھینک رہا ہے، لیکن سب نے جب دیکھا بچے لقمان کی طرف، لقمان نے بڑے سکون کے ساتھ وہ ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا، زبان سے بھی کسی بات کا اظہار نہیں کیا، چہرے کے اوپر بھی کوئی تاثرات ظاہر نہیں ہونے دیے، انتہائی سکون کے ساتھ چبا کے اس کو نکل لیا۔ سارے مجمع کی سوالیہ نظریں لقمان پر، کیا ہو گیا؟ پھل ہم سب کو کڑوا لگا، لقمان نے کیسے پھل کو کھا لیا، اسے کڑوا کیوں نہیں لگا؟ جب سارے مجمع کی سوالیہ نظریں لقمان پہ پڑتی ہیں، بادشاہ بلاتے ہیں لقمان ادھر آ جا، برخوردار تو نے کڑوا پھل کا ٹکڑا کھایا ہے، کڑوے پھل کا تجھے کڑوا کیوں نہیں لگا؟ بادشاہ سلامت، کڑوا تو ضرور لگا ہے، اور لقمان پھر تو نے باقی مجمع والوں کی طرح تو نے اسے منہ سے نکال کے پھینکا کیوں نہیں، تھو تھو کیوں نہیں کی، باتیں کیوں نہیں سنائی؟ لقمان نے بڑا حکمت والا جواب دے دیا، سنیے گا، یہی بات بتانے کے لیے واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ لقمان کہتے ہیں بادشاہ سلامت، جب میں نے ٹکڑا اٹھا کے منہ میں ڈالا، کڑوا میں کڑواہٹ محسوس ہوئی، میرے نفس نے مجھ سے تقاضا کیا لقمان اٹھا کے پھینک دو، منہ سے نکال کے پھینک دو، تو کر دو، پھینک دو، چھکوا بھی کر لو، سب کچھ کر لو، لیکن میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، ہو لقمان دینے یہ نہ دیکھ کہ تجھے کیا چیز دی گئی ہے، بلکہ دینے والے کو دیکھنا، جس نے ساری زندگی جو تجھے میٹھی چیزیں دینے کا عادی ہے، جس ہاتھ سے ساری زندگی تجھے میٹھی چیزیں ملی ہوں، آج اگر اسی ہاتھ سے کڑوی چیز ملی ہے تو اس کو ٹکرا دینا، یہ نمک حلالی نہیں ہے۔ تو لقمان نے کہا یہ بات ہمیں بھی سمجھا دی کہ جو رب ساری زندگی نعمتیں دیتا رہتا ہے، اگر اس رب کی طرف سے کوئی غم بھی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ٹھکرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھکرانا نمک حلالی نہیں ہے، نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے برداشت کر لیا جائے۔ دنیا کے اندر جس شخص پر جو شخص اللہ کے اتنا قریب تھا اتنا ہی آزمایا گیا۔ آزمائشیں آتی ہیں انسان کو پرکھنے کے لیے، آزمائشیں تو آتی ہیں، ہم نے آج جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا، جنت اتنی سستی کوئی نہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی سمیہ کو مکہ کے دوراہے پہ دلخت نہ ہونا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کبھی بھی نہ ہوتے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پہ نہ لیٹنا پڑتا، جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کو تپتی ریت پہ نہ لیٹنا پڑتا۔ جنت کو تو اللہ نے سجایا یہ سختیوں کے اندر ہے، آزمائشوں کے اندر ہے، تنگیوں کے اندر ہے، اور جن ہستیوں پر کائنات کے اندر آزمائشیں آئی ان میں سے ایک ہستی کا ذکر قرآن کے اندر جو آپ کے سامنے کرنے لگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، چند چیزوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے، تفسیر ذخیرۃ الجنازہ شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے لکھا ہے 7 آزمائشیں آئی ہیں، 7 طرح سے اللہ نے ابراہیم کو آزمایا۔ نمبر 1، جب تبلیغی سفر کا آغاز کرتے ہیں نظریاتی میدان میں سب سے پہلے باپ سامنے آ جاتا ہے، باپ کا مقابلہ کیا، ایک آزمائش، برادری مقابلے میں آ گئی، دوسری آزمائش، پورا ملک مقابلے کے اندر آ گیا، تیسری آزمائش، نمرود ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چوتھی آزمائش، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو راستے میں ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑ گیا، 5ویں آزمائش، اور اللہ نے جب بیوی دی، بیٹا دیا تو اللہ نے اسی بیوی اور بیٹے کو ویرانے کے اندر چھوڑ کے آنے دے دیا، چھوڑ کے آنے کا حکم دے دیا، 6ٹھی آزمائش، اور اس کے بعد جب وہی بیٹا وہاں سے بچ کے واپس آیا، جوان ہو کے آئے تو اللہ نے اسی بیٹے کے گلے پہ خنجر چلانے کا حکم دے دیا، 7ویں آزمائش۔ 7 طرح سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ساری آزمائشوں کے اندر کہیں پر بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے، گلے شکوے نہیں کیے،
کیوں نہیں کی، کوئی چون چرا نہیں کیے، ساری آزمائشوں کے اندر پورا اترے تو اللہ نے خلیل بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا۔ اللہ نے پھر ان کی اداؤں کو ایسا کہ چنا، اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی خاندان کی اداؤں کو عبادت بنا کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے رب العزت کے خلیل کے اوپر جب پہلے آزمائش، پہلا امتحان آیا، باپ کے ساتھ مقابلہ، باپ کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ قرآن کہتا ہے قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہر جائی باپ کو نظریاتی بلندیوں سے پکارا، او میرے بابا جان۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر کو پکار کے کیا کہہ رہے ہیں؟ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تم نے بتوں کو معبود بنا کے رکھا ہوا ہے۔ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، او میرے ابا، میں آپ کو بھی اور آپ کی ساری قوم کو بھی کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ کھلی گمراہی کیسی؟ او ظالموں، اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ایک بت بناتے ہو، اسے سجا کے سامنے رکھ دیتے ہو، پھر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہو، اور جب وہی معبود تمہارا بت جب ایکسپائر ہو جاتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، بہت سیدھا ہو جاتا ہے، اسے اٹھا کے نہر کے اندر ڈالتے ہو، نیا معبود بنا لیتے ہو۔ مت ماری گئی ہے تمہاری، عقل پہ پردے پڑ چکے ہیں تمہارے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبود کس کو تم نے الہ بنا لیا، جو مرور زمانہ سے بوسیدہ ہو جائے، جو زمانے کے گزرنے سے پرانا ہو جائے۔ ایسا رب نہیں ہوا کرتا، رب تو وہ ہے کہ جس کی ذات و صفات پر زوال نہیں ہے۔ رب تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، جسے تو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو۔ رب تو وہ ہے جو ایک گندے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے، تم تو خود اپنے معبودوں کو تراش رہے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ قرآن کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی، بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، تو اسی قوم کے اندر کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، چاند کی پوجا کرنے والے بھی تھے، سورج کی پوجا کرنے والے بھی تھے۔ تو قرآن کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی سلطنت کے نظارے دکھائے تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے۔ اور وہ نظارے کیسے دکھائے؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب رات چھا جاتی ہے، ستارے آسمان پہ آ جاتے ہیں، چمکنے لگ جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام استفہامی انداز میں پوچھتے ہیں کیا میں ان کو اپنا معبود بنا لوں؟ اور ظالموں، اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں، تم ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، کیا انہیں ہم اپنا معبود بنا لیں؟ جب وہ ڈوب جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند پہ نظر پڑتی ہے، چاند پہ نظر پڑی تو کہاں یہ چمکتا ہوا نظر آیا، تو کہاں اسے ہم اپنا رب معبود بنا لیں، اسے ہم اپنا رب بنا لیں، اسے میں اپنا رب بنا لوں۔ پھر جب وہ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، جب وہ بھی چھپ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين، اگر میرا رب مجھے میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ظالموں میں سے، گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب سورج پہ نظر پڑتی ہے، سورج کو دیکھا تو کہا یہ تو بہت بڑا ہے، لگتا ہے یہی رب ہوگا، اسے اپنا تم رب مان رہے ہو، کیا میں اسے اپنا معبود بنا لوں؟ تو پھر آگے جب فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ انی بریء مما تشرکون، ہو میری قوم جو تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ نہ ستارے معبود ہو بن سکتے ہیں، نہ چاند معبود بن سکتا ہے،
نہ سورج معبود بن سکتا ہے، بلکہ معبود وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ اللہ رب العزت کے خلیل نے اپنے رب کا پیغام قوم تک پہنچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے باپ سامنے آ رہا ہے، باپ کے ساتھ مکالمہ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پہ لکھا ہوا قرآن کریم کے اندر کے ارشاد ہوتا ہے یا ابت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، او میرے بابا کس کو تم اپنا معبود بنا رہے ہو؟ لا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، جو تمہاری بات سن نہیں سکتا، ولا يبصر، تمہیں دیکھ نہیں سکتا، ولا يغني عنك شيئا، کن بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتے، جو تمہاری باتیں سن نہیں سکتے، جو تمہیں کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتے، تم ان کے سامنے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے بابا میرے پاس وہ علم آ چکا جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے راستے کی پیروی کر، میں تجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، او میرے بابا شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان کی بات کو مت مانو، اس لیے کہ شیطان اللہ کا کھلا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے بابا میں تو آپ کے اوپر اس عذاب کا خوف رکھ رہا ہوں، میں آپ کے اوپر آنے والے عذاب سے ڈر رہا ہوں، بچ جاؤ، اگر تمہارے اوپر عذاب آ گیا تو تم بھی شیطان کے دوست بن جاؤ گے۔ اور باپ کیا کہتا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم تو مجھے اپنے ان بتوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے، ان معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے، ان معبودوں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور یاد رکھنا لَن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، او میرے بیٹے اگر تم مجھے یوں ہی روکتا رہا، روکنے سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ میں تجھے سولی پہ چڑھا دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تیری جان بھی جا سکتی ہے، بیٹا باز آ جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہرجائی باپ شبیہیں بنایا کرتا تھا، بت ساز تھا، بت بنایا کرتا تھا، اور سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے کے اندر ان بتوں کو لے جایا کرتے، پھر نذرانے آیا کرتے تھے، مال بٹورا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہرجائی باپ کہتا ہے او بیٹا آ جا میری طرف، باز آ جا، توحید کی دعوت دینے سے باز آ جا، ایور گرین بزنس ہے، سدا بہار بزنس ہے، بت میں بناؤں گا، نذرانے تو بٹورنا، گھر ہی کے اندر کاروبار چلتا رہے گا، پانچوں گھی میں ہوں گی، گھر میں کاروبار چلتا رہے گا، آ جا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آ گیا، ایک طرف رب کی محبت ہے، ایک طرف باپ کی محبت ہے، باپ کہتا ہے بیٹا میرے لیے خدا کو چھوڑ دو، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ابراہیم میرے لیے صرف باپ نہیں ساری کائنات کو چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش کہ سامنے باپ کھڑا ہے اور باپ بیٹے کو اپنی طرف بلا رہا ہے، بیٹا آ جا، ادھر آ جا، اپنی بات سے باز آ جا، پیسہ بھی بڑا آئے گا، دنیا دولت بڑی آئے گی، نذرانے بٹورنے والا کام ہے، بڑے آ جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، بیٹا توحید کے کام سے باز آ جا۔ ادھر رب تعالیٰ کی مشیت کیا کہہ رہی، ابراہیم صرف باپ نہیں ساری کائنات کو قربان کرنا پڑے گا ایک میرے رب کی محبت کی خاطر۔ اور اللہ کی محبت یاد رکھیے گا، اللہ کی محبت ہر دوستی ہر محبت ایثار مانگتی ہے، قربانیاں مانگتی ہے، لیکن اللہ کی دوستی اور محبت سب سے زیادہ قربانی ایثار مانگتی ہے۔ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی دوستی میں سب سے زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، سب سے پہلے اپنے باپ کو قربان کیا، سب سے پہلے اپنے باپ کو قربان کیا۔ باپ اپنی طرف بلا رہا تھا، رب اپنی طرف بلا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی ایک نہ سنی اور اپنے رب کی توحید کا پرچم لہراتے رہے، رب تعالیٰ کے علم کو، توحید کے علم کو اونچا لہراتے رہے، اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ نے کیسا نوازا، اپنا خلیل بھی بنا دیا، خلیل اللہ کا لقب بھی دے دیا، دنیا کے اندر ایسا نوازا ہے
ان کے بنائے ہوئے اس کعبۃ اللہ بیت اللہ کی طرف دائیں بائیں آج تک قیامت تک لوگ طواف بھی کرتے رہیں گے، اور جہاں جہاں ان کی جو ادائیں ہیں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کی ادائیں ہیں ان کی اماں ہاجرہ نے جو چکر لگائے تھے صفا مروہ کے دوران، ان چکروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر میں، عمرہ کے سفر میں واجب قرار دے دیا۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا تھا، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں مسلمانوں کے لیے اس سنت کو بھی جاری اور ساری کر دیا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا تھا، تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں تم نے بھی اپنے جانوروں کے اوپر خنجر چلانا۔ تو اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اگلی آزمائش جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے تھے عراق سے، تو راستے میں وہ ظالم بادشاہ تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آتا اپنی بیوی کے ساتھ تو وہ اس مرد کو قتل کر دیتا اور اس بیوی کے ساتھ اپنی خواہشات زنا کرتا، اپنی خواہشات کو پوری کرتا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، تو راستے میں وہی ظالم بادشاہ کے سامنا کرنا پڑتا تھا۔ راستے میں ایک بندہ ملا، کہا حضرت یہ آپ کے ساتھ عورت کون ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے، سارا ہے۔ تو کہا حضرت آگے ایک بادشاہ آئے گا، وہاں سے آپ کو گزرنا پڑے گا جگہ سے، وہ بادشاہ آپ سے پوچھے گا یہ عورت کون ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میری بیوی ہے۔ اگر اس نے آپ نے بیوی کہہ دیا تو پہلے وہ آپ کو قتل کرے گا، بعد میں ساری کارروائی کرے گا۔ تو آپ نے بیوی نہیں کہنا، اسے یہ کہہ دینا ہے کہ میری بہن ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے آپ نے اسے اپنی بہن کہہ دینا ہے۔ چلے گئے آگے، جانے کے بعد جب اس بادشاہ سے ملاقات ہوئی، سامنا ہوا، تو بادشاہ نے جب دیکھا تو بڑی خوبصورت عورت تھی حضرت سارہ۔ اللہ نے بڑے حسن سے نوازا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اس نے کہا ابراہیم یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا کہ بس آج میرا ضابطہ الٹ ہو گیا، اس سے پہلے تو میں بیویوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، آج تیری بہن ہے تو میں اس کو معاف نہیں کرتا، چلو اس کو ابراہیم کو سائڈ پہ کرو، اس کی بہن کو لے آؤ۔ اللہ نے حفاظت فرمانی تھی، اللہ نے بچانا تھا۔ جب وہ حضرت سارہ کے قریب آنے لگا تو زمین میں گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا۔ قریب آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اسے گھٹنوں تک زمین کے اندر دھسا دیا۔ جب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اب ان کے پاس تو قریب تو میں ویسے بھی نہیں جا سکتا، توبہ کی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے اللہ سے میری معافی مانگو، میں تمہارے قریب دوبارہ نہیں آؤں گا، تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ نہیں کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب توبہ کر لی تو اس نے جاتے جاتے ساتھ اپنی باندھی تھی ہاجرہ، وہ بھی ان کے ساتھ حوالے کر دی کہ جاؤ اسے بھی لے کے چلے جاؤ، اور پھر انہی کے وطن سے جا کر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانی شروع میں عرض کر کے آ گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اگر ایمان لے آتا ہے، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ سختیاں اگر برداشت نہ کرنی ہوتی تو میرے آقا طائف کے میدانوں کے اندر پتھر نہ کھاتے۔ اگر سختیاں برداشت نہ کرنی ہوتی تو انبیاء کرام کو آروں سے چیرا نہ جاتا۔ اگر سختیاں اسلام کے اندر نہ ہوتی تو انبیاء کرام کے وجود کو، جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے نوچا نہ جاتا۔ آپ نے سنتے رہتے ہیں بعض نبی تو ایسے بھی آئے کہ جن کے وجود کو، جسموں کو لوہے کی کنگیوں سے نوچا گیا، ان کے جسموں سے گوشت کو یوں نوچا گیا لوہے کی کنگیوں کے ساتھ، بعضوں کو آروں کے ساتھ درمیان سڑک کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، آروں کے ساتھ چیرا گیا۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدانوں کے اندر کتنے پتھر کھانے پڑے، سر سے لے کر پاؤں تک وجود سارا زخمی ہے، لہولہان ہے۔ اور وہاں پر تو دشمن کو بھی حضور علیہ السلام کی اس حالت کے اوپر ترس آ گیا۔ دشمن منافق تھا، اس نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک خون کے اندر چھلنی ہے، خون میں لہولہان ہے، پورا بدن زخمی ہے، زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اپنے غلام عباس کو ایک انگوروں کا تازہ گچھا دے کے بھیجا اور کہا جاؤ محمد کو دے کے آ جاؤ، طائف والوں نے کتنا ظلم کر دیا ہے، منافق ہے، دشمن ہے۔ اس کو بھی ترس آ رہا ہے حضور علیہ السلام کی حالت کو دیکھ کر۔ میں اور آپ بھی مسلمان ہیں، ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، اگرچہ ہماری اس طرح کی سختی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام نے برداشت کی۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد کے اندر جب اسلام کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا تو ان کی کمر کے اندر گڑھے پڑ چکے تھے، گڑھے پڑ چکے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ جب وہ انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا تو انگاروں کے ساتھ وہ جسم جلتا تھا، جل کے جسم کے اندر گڑھے پڑ چکے تھے۔ ایسی تکلیفیں تو ہم تو برداشت نہیں کر سکتے،
لیکن جو چھوٹی موٹی تکلیفیں ہمارے اوپر آئیں گی ہم ان کو برداشت کریں گے۔ کس کے لیے برداشت کرنا ہے؟ جس بات کے لیے، جس توحید پر انبیاء کرام پر آزمائشیں آئی ہیں، جس توحید کی خاطر انبیاء کرام کو کاروں سے چیرا گیا، جس توحید کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، آتش نمرود کے اندر کودنا پڑا، جس توحید کی خاطر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر و احد کے اندر جانا پڑا، جس توحید کی خاطر حضور علیہ السلام کی دندان یکدس شہید ہوئے، جس توحید کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سختیوں سے گزرنا پڑا، آگ کے انگاروں پہ لیٹنا پڑا، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنا پڑا، وہ سارے کام اسی توحید کے اوپر مجھے اور آپ کو بھی آزمایا جائے گا۔ اور وہ توحید کی صدا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فصل گل لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بہار ہو کے خزاں بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔